اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے عبدالرافع اور میں آگے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تو آج جس ٹاپک پر میں بات کرنے جا رہا ہوں یہ جو ہے مطلب کہ آپ لوگوں کو پسند آئے یا نہ آئے یہ حقیقت ہے، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ جو چیز پسند نہ آئے اس کو بندہ نہ ہی مانے۔ کبھی کبھار بندہ اپنے آپ کو چینج بھی کر سکتا ہے، یعنی کہ اگر آپ اس غلط کام اس گناہ میں پڑے ہوئے ہیں تو آپ اس سے اپنے آپ کو ہٹا بھی سکتے ہیں، اگر آپ کو بات جو ہے وہ سمجھ آ جائے۔ اگر آپ کا دماغ 100% ہے، اس میں سے اگر آپ کی نا 5% بھی سوچ کام کرتی ہے نا تو آپ کو میری یہ بات سمجھ آ جائے گی، اور آپ یقیناً اس کی بات کا ٹاپک کا سمجھ جائیں گے اور کوئی نئی رائے نہیں قائم کریں گے جس طرح کے لوگ کر رہے ہیں۔ اور یہ ہے بی ٹی ایس آرمی کے بارے میں۔ یہ کیا ان کی سب سے پہلی بات مجھے یہ سمجھ نہیں آتی، آرمی ہے کیا؟ آرمی جو ہوتی ہے وہ ایک فوج ہوتی ہے یا اس طرح کو کوئی ہوتا ہے کہ آرمی تو فوج کو ہی بولتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ آرمی ہے کیا؟ مجھے تو اس بارے میں کچھ نہیں پتہ، نہ مجھے بس یہ پتہ ہے کہ بی ٹی ایس جو ہے ایک بینڈ ہے اور سارے جو ہیں تقریباً خسرے ہیں، مطلب شکل سے اس طرح نظر آتے ہیں۔ اور سب سے پہلی آپ ان کے بارے میں میری ایک بات سنیے، ایک بات بتاتا ہوں۔ ان کے جو چہرے ہیں ان پر ایک داڑھی کا بال بھی نہیں ہے، اور مردوں اور عورتوں میں جو فرق چیز کرتی ہے وہ داڑھی کرتی ہے، لازمی آپ دیکھ لیں۔ مثال ایک بندہ لیں، اس کے لمبے بال ہیں، اگر وہ پیچھے پونی کرتا ہے، ٹھیک ہے، اگر کلین شیو ہے، منہ پہ کوئی بال نہیں ہے، تو وہ 100% جو ہے وہ لڑکی نظر آتا ہے۔ اگر اس کے منہ پہ داڑھی ہوتی ہے تو وہیں سے مرد اور جوان نظر آتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا فرق کرتی ہے داڑھی۔ اگر نئی بات پہ یقین آتا ہے تو پریکٹیکل آپ لوگ کر کے دیکھ لیں، یا اس طرح کا دیکھیں جن کے داڑھی کے بغیر پیچھے انہوں نے پونی کی اور کیسے لگتے ہیں، اور داڑھی کے ساتھ جو کی ہوئی ہے وہ پھر کیسے لگتے ہیں۔ منہ لڑکیوں والے ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ لڑکیوں کے لیے ہوتا ہے۔ دیکھیں جس طرح وہ پونی کرتے ہیں تو پیچھے مطلب کہ منہ پہ کوئی داڑھی نہیں، اللہ نے قدرتی طور پہ نہیں اگائی، ٹھیک ہے۔ ایک حدیث بتا دیتا ہوں آپ کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 شخص جو ہیں وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کی طرف دیکھے گا۔ تو مفہوم ہے حدیث کا، ٹھیک ہے۔ تو یہ حدیث جو ہے جی سنن نسائی میں 2563 حدیث کا نمبر ہے، 2563 سنن نسائی میں۔ تو یہ آپ جا کے اس بک میں سے دیکھ سکتے ہیں یا کوئی بھی گوگل سرچ کر سکتے ہیں۔ سنن نسائی میں یہ حدیث ہے 2563۔ اللہ تعالیٰ 3 شخص پہ، مفہوم بتا رہا ہوں حدیث کا، اللہ تعالیٰ 3 شخص پہ نظر نہیں کرے گا۔ جو پہلا والدین کا نافرمان، ٹھیک ہے، اس پہ انشاءاللہ علیحدہ ٹاپک پہ ویڈیو بناؤں گا۔ دوسرا وہ جو عورت مرد کی مشابہت اختیار کرے، اور تیسرا وہ جو اس میں ایک نیز 3 میں لکھا ہوا ہے، شرابی بھی لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ ایک علیحدہ ٹاپک آ جاتا ہے، لیکن اس میں سے جو ہم نے بات اس حوالے سے لینی ہے وہ یہ جو مشابہت اختیار کرنے والا۔ ایک اور حدیث میں آپ کو بتاتا ہوں، وہ بخاری شریف میں 4886 اس کا نمبر ہے، بخاری شریف میں 4886۔ تو یہ حدیث آپ پڑھیں گے کیونکہ لمبی حدیث ہے کافی، تو اس میں سے کیونکہ یہ پوائنٹ ہے کہ اس میں نا قرآن کی آیت کا ترجمہ بھی ہے، کیونکہ اللہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تم سے کہہ دیں ان سے وہ لے لیا کرو، جسے روک دیں رک جایا کرو، یہ مفہوم ہے ایک آیت کا، تو آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ کمی پیشی معاف فرمائے، ٹھیک ہے۔ میں آپ کو اتھینٹک بات بتاتا ہوں، ٹھیک ہے، پھر بھی ساتھ ساتھ اللہ سے معافی کی کمی پیشی مانگتے ہیں کہ ہلکی سی بھی ہم سے غلطی ہوگی ہے تو اللہ اسے ہمیں معاف کر دے، کیونکہ ہماری نیت صاف ہے اور صحیح بات بتانے کی ہماری جو ہے وہ نیت ہے۔ تو یہ حدیث ہے، اس میں گدوانے والیوں اور گدوانے والوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ یعنی کیا مطلب کہ جو منہ کے بال گدواتی ہیں عورتیں، اور کچھ یہ پرانے زمانے میں فیشن تھا کہ یہ جو 2 دانت ہوتے ہیں ان کے درمیان میں وہ تیلی مار مار کے کھلا کرتے ہیں تاکہ کشادہ کرتے ہیں خوبصورتی کے لیے، تو ان پر بھی اللہ کی لعنت ہے، ان پر بھی، ٹھیک ہے۔ وہ آپ دوسری بات یہ کہ جو حسن کے لیے چہرے کے بال اکھاڑتی ہیں عورتیں ان پر بھی لعنت ہے۔ تو اس پر حضرت عبداللہ بن مسعود، ان کے پاس ایک عورت آئی تھی تو اس نے بھی ایک طرح مطلب کہ بولا تھا کہ میں نے قرآن مجید میں ایسی کوئی بات نہیں دیکھی، میں نے قرآن مجید دیکھا ہے۔ تو پھر حضرت عبداللہ بن مسعود نے یہ آیت بتائی تھی جو میں نے آپ کو پیچھے بتا چکا ہوں، تو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہیں بتائیں وہ لے لیا کرو، اور جو مطلب کہ مفہوم ہے تو، اور جو بتائیں لے لیا کرو، اور جو جس سے روکیں تم اس سے رک جائے کرو۔ تو مطلب کہ رسول اللہ کا جو رضی فرمان اللہ ہے اس تعالی پر ہمیں عنہا۔ عمل کرنا چاہیے، مطلب کہ وہ جس سے کام سے روکیں تو رک جانا چاہیے، جس کا حکم دے تو وہ کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔
یہ بات ہوگی یہاں سے، تو اس لیے وہ حدیث بتا رہے تھے۔ تو یہ میں نے آپ کو صحیح بخاری شریف سرچ خود کیا کریں، سرچ خود ایک ذہن میں ایک فیسلٹی بنائیں، مطلب کہ آپ کو اتنی یہ فیسلٹی پرووائڈ ہونی چاہیے کہ آپ خود، مطلب کہ کم از کم آپ کو اتنا تو حق ہونا چاہیے کہ آپ خود جا کے کتاب سے کھول کے حدیث دیکھ لیں، مطلب کہ اردو پڑھنے آتی ہے یا خود دیکھ سکتے ہیں آپ کہ کوئی بندہ جو بتا رہا ہے وہ بات صحیح بتا رہا ہے، خود اتنی عقل تو کام کرتی ہے نا۔ جو آج کل موبائل ہے اس میں گوگل بھی آپ سرچ مار سکتے ہیں، گوگل میں مطلب کہ کافی زیادہ اوتھینٹک جو ہے وہ بتاتے ہیں، کیونکہ غلط نہیں اگر آپ صحیح نمبر لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ اگر غلط ہوتی ہے تو اس پہ تو کافی ابھی تک اعتراض اٹھ چکا تھا، تو ہے صحیح اوتھینٹک چڑھتی ہے۔ تو اچھا نیکسٹ بات بتاتے ہیں، ان کی آرمی کی طرف آ رہی تھی جو بھی BTS آرمی ہے، یہ اس کی بات ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ میری بات سنیں، اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو مرد پیدا کیا ہے، ٹھیک ہے، اور آپ حقیقت دیکھ لیں، انہوں نے اس کے پیچھے اس طرح کا چلا کیا ہے کہ لوگ جو ہے نا، میں اب کیا کہوں، اتنے بغیرت ہو چکے ہیں۔ اگر ہم BTS کے خلاف کچھ بولتے ہیں، ان کے اعتراض کرنے کی باری تو بعد میں آئے گی، اس سے پہلے جو ہمارے اپنے پاکستانی ہیں یا اتنے جتنے بھی بر صغیر کے رہنے والے ہیں، یہی پہلے اتنے مر رہے ہیں ان کی محبت میں کہ وہی پہلے اتنا اعتراض کرتے ہیں کہ ان کی تو باری نہیں آتی، ٹھیک ہے۔ کوئی ایک بات نہیں مجھے سمجھ آتی ان کی، ایک گانے میں، ٹھیک ہے، پاپ میوزک میں انہوں نے اپنی جیکٹ پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آپ دیکھ سکتے ہیں، جا کے دیکھ سکتے ہیں ویڈیو، اس میں لکھا ہوا ہے، اور قرآن کی آیت بھی انہوں نے ایز اے بیک گراؤنڈ میوزک کے طور پہ چلائی تھی، ٹھیک ہے۔ یہ اور جب کیا جی وہ جی، اور اس پہ جب سوال اٹھا تھا، ہاں جی انہوں نے یہ کام کیا، جو ان کے فینس تھے ادھر ہی ہمارے ادھر کے رہنے والے جتنے بھی فینس تھے، انہوں نے جی یہ غلطی سے آ گئی ہوگی جیکٹ، تو ٹھیک ہے غلطی سے آ گئی ہوگی، دیکھیں جی اتنا بڑا بینڈ ہے، ٹھیک ہے، اتنی عوام اسے دیکھتی ہے، ان کے کپڑے پہلے سے منظم ہوتے ہیں، اور کپڑے پہلے سے منظم ہوتے ہیں، پیچھے سے آتے ہیں کہ یہ بندہ اس ٹائم پہ یہ کپڑے پہنے گا، یہ اسٹیپ کرے گا، یہ فلانا فلانا یہ کام ہوگا، تو یہ غلطی سے ان کا کپڑے یہ نہیں پہن کے آ سکتے، یہ نہیں کہ دل کیا وہ منہ اٹھا کے کپڑے جو ہے نا پہن کے آ گئے اور گانا گانے لگے، ایسا نہیں ہوتا، پیچھے سے ان کا پورا منظم ہوتا ہے، طریقہ ہوتا ہے سارا، مطلب کہ سیٹ اپ ہوتا ہے ان کا، ٹھیک ہے۔ تو یہ بالکل ایک تک نہیں بنتی، ایک بالکل ان لوجیکل بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ والی تو ایک اتنے بڑی، تو پھر بھی شرم نہیں آتی کہ پھر بھی مطلب کہ بندہ اسی کے کر کے چھوڑ دیتا ہے بھائی، جب اتنی گرفتار ہو چکے ہیں نا ان کی محبت میں کہ اپنے گھر والوں سے لڑتے ہیں۔ تو ابھی ایک بچی ہے، میں اس کا نام نہیں لوں گا، لیکن وہ بولتے ہیں کہ میں نا بڑے ہو کے BTS کے پاس چلی جاؤں گی، اتنا پیار، مجھے خدا کی قسم سمجھ نہیں آتا یار یہ ہو کیا رہے، وہ کیوں ہے اتنا کیوں پیار ان میں ہے کیا، ان کے وہ سارے نا آہستہ آہستہ کیا کر رہے ہیں، ان سے ان کے دل میں محبت ڈالیں، یہ واقعی میں ایک وار ہے۔ اور اینڈ میں بات آخر میں وہی آ جاتی ہے جس کو میں نہیں کہنا چاہ رہا تھا، کہ مطلب کہ یہ جو ہے نا واقعی میں نوجوان نسل کو خراب جو ہے نا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اتنے بیوقوف ہو چکے ہیں، جب واقعی میں ان کے دل سخت ہو چکے ہیں، تو مطلب کہ جب بھی ان کے بارے میں نا انہیں بتاتے ہیں نا کہ ہمارے اسلام میں یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں، تو فی الحال کے لیے وقتی طور پہ کرتے ہیں، اور دماغ میں اچھا بعد میں سوچیں گے نا، مطلب کہ جس طرح جس آدمی کو کوئی موت نہیں ہے صحیح لگتی نا، کہ وہ چاہتا ہے مجھے موت نہ آئے، میں مرنا نہیں چاہتا، تو جیسی کوئی موت کی بات آتی ہے نا، تو وہ جلدی سے ہاں بس پر کر کے نا، مطلب کہ جلدی سے مجھے سننی نہ پڑے گی، ٹھیک ہے، کیونکہ موت پڑتی ہے نا سنتے ہوئے، کیونکہ دل خراب ہوتا ہے، کیونکہ ایک بے چینی سی چڑھ جاتی ہے، مطلب کہ سارا دن جو سارا مزہ ہوتا ہے وہ خراب ہو جاتا ہے، کیونکہ مزہ زندگی بھی وہی انجوائے کرے گا جو جس کو موت کا کوئی خوف نہ ہو، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد جن کو موت کا خوف ہوتا ہے وہ زندگی بھی انجوائے نہیں کر سکتے۔ میری بات آپ لوگ سمجھ رہے ہوں گے، ابھی بے شک آپ لوگوں کو بری لگے، لیکن حقیقت جو ہے وہ یہی ہے ساری۔ چینل جو ہے نا وہ میرا آپ لوگ لازمی سبسکرائب کر دیں، اس پہ میں ایسی نا ویڈیوز وغیرہ ڈالتا رہتا ہوں، تو اس سے ریلیٹڈ اور تھوڑی سی اور بات کر لیتے ہیں انہیں BTS والوں کے بارے میں۔ تو تھوڑے سے میں واپس ان کے اولیے پہ آتا ہوں کہ ان کے منہ پہ آپ دیکھیں داڑھی نہیں ہے، اور انہوں نے ایسے کر دیا کہ مثال آپ لے لیں، جس طرح یہ ہاتھ ہے اس پہ کوئی بھی بال ہے نا تو یہ نکلتے ہیں، تو پہلے ہوتا تھا کلین شیو کرتے تھے، کلین شیو کر کے نا پھر بھی نا ایک نظر آتا تھا کہ اس نے کلین شیو کی ہوئی ہے، انہوں نے ایسا کچھ کیا اندر سے بال ہی کھنچوا کے جڑیں ہی نکلوا دی ہیں، کہ مطلب کہ کچھ پتے ہی نہیں لگے، جس میں بچے کی سکن ہوتی ہے اس طرح نا، کہ مطلب کہ کبھی دوبارہ اگنے کا جو ہے نا وہ ان سے مطلب کہ سٹارٹ ہی بیسک ہی نہ ہو داڑھی کی، ٹھیک ہے، اتنا انہوں نے کر دیا۔ اور مسلمان کو تو داڑھی لازمی رکھنی چاہیے، اس کی پہچان ہے داڑھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے داڑھی رکھنا، ٹھیک ہے۔ اور داڑھی رکھنے کے بھی طریقے ہیں، کافی سارے لوگ ہوتے ہیں ایسے، دیکھیں دین کو اس حساب سے چلیں کہ کسی غیر مسلم کو اس کا مذاق اڑانے کا موقع نہ ملے، ٹھیک ہے۔ مثال کچھ لوگ ہوتے ہیں، ظاہری بات ہے علم کی کمی ہے، ٹھیک ہے، علم اسی لیے فرض قرار دیا گیا مسلمان کے لیے، اور مسلمان کی کھوئی ہوئی میراث ہے، میراث وہ چیز ہے جو آئی اسی کی اور کھو گئی ہے تو اسے واپس لینی ہے، ٹھیک ہے، یہ آئی ہماری علم ہمیں لازمی فرض ہے ہم پہ، ٹھیک ہے۔ اس لیے اس کی کمی جو ہوتی ہے نا وہ انسان کو بس مار ہی دیتی ہے ایک قسم کا۔ اب دیکھیں
کچھ لوگ ہوتے ہیں موٹر سائیکل پہ جا رہے ہوتے ہیں، داڑھی ہوتی ہے، اب داڑھی رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، اب نہیں پتہ یار یہ داڑھی کو سیٹ بھی کرنا ہوتا ہے، جاتے ہیں، آدھی اس کندھے پہ ہوتی ہے، آدھی اس کندھے پہ، تو اب ان کے بارے میں تو پھر جو لوگ جو ہوتے ہیں نا، جو غیر مسلم، انہیں کافی زیادہ مطلب کہ اس پہ ہنسنے کا موقع ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا یہ بات، جو دین کو اتنا کوئی سخت کر دیتے ہیں تو پھر بھی جو جس کا دل اندر سے ہوتا ہے دین کی طرف آنے کی طرف، وہ بھی وہیں سے مڑ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ ایک سوچ کو چینج کرنا پڑے گا، یہ مشکل ہے۔ اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ اب کسی بندے کو بولتے ہیں نا نماز کی طرف آ، تو وہ اگر وہ پہلے کا نماز پڑھتا ہوا ہے تو پھر اس کو نا اس بات سے کوئی دل میں بے چینی یا تکلیف محسوس نہیں ہوگی۔ جس آدمی کا بالکل دل ہی نہیں کرتا نا نماز پڑھنے کے، اس کو بے چینی محسوس ہوگی، تکلیف، کیونکہ وہ نہیں اس عادت میں پڑا ہوا، اور جس کا جو کہتا ہے یار میں نے شروع کرنی ہے، وہ پھر اس کو تھوڑا احساس ہوتا ہے، وہ سنتا بھی ہے، ٹھیک ہے، اور پھر اللہ سے وہ دعا کرے، اللہ اسے پھر توفیق دے دے نماز پڑھنے کی۔ نماز کے ٹاپک پہ میں نے پچھلی ویڈیو بنائی ہے، آپ لازمی دیکھ لیجئے، ٹھیک ہے۔ بات بہت ساری ہے، ویڈیو کیونکہ لمبی ہو جاتی ہے اور ٹاپک جو ہے نا اس پہ بات ختم نہیں ہوتی، تو اسی لیے میں پھر جلدی نا ٹاپک کو سمیٹتا ہوں۔ تو آپ اگر کسی بھی ٹاپک پر چاہتے ہیں کہ ویڈیو بناؤں تو وہ آپ نیچے کمنٹ باکس میں دے سکتے ہیں، مطلب کہ لکھ سکتے ہیں، تو میں اس پہ انشاءاللہ ویڈیو بناؤں گا، اور آپ لازمی کمنٹ لازمی کیا کریں، تو اس چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، اس پہ اس طرح کی ویڈیو آتی رہتی ہیں، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ میں لائیو حدیث سیشن اس چینل پہ شروع کروں گا، 50 سبسکرائبر کرنے ہیں، پھر اس کے بعد ہی، کیونکہ ایلیجیبلٹی کا مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں آپ 50 سبسکرائبر سے پہلے نا آپ کا چینل اس لائق نہیں ہے کہ لائیو اسٹریم شروع کر سکے، تو آپ لازمی سبسکرائب کر دیں تاکہ 50 سبسکرائبر ہو جائیں، پھر انشاءاللہ ہم لائیو حدیث سیشن شروع کریں گے۔ ملتا ہوں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔